بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، کل کا موضوع جو تھا وہ تھا مصطفیٰ حسین. آپ کی درسی کتاب پر ان کا ایک سبق ہے یونسکو کی چھتری، جو ایک سفر نامہ ہے. کل ہم نے مصطفیٰ حسین کے زندگی اور ادبی خدمات پہ بات کی تھی. تو اس نے جو مضمون لکھا ہے یونسکو کی چھتری، ایک سفر نامہ ہے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سفر نامہ. کہ سفر نامہ کیا ہوتا ہے؟ سفر نامہ سفر کے تاثرات، حالات، قواعد پر مشتمل ہوتا ہے. فنی طور پر سفر نامہ بیانیہ ہے، جو سفر نامہ نگار سفر کے دوران یا اختتام سفر پر اپنے مشاہدات، کیفیات اور اکثر قلبی واردات سے مرتب کرتا ہے. سفر نامہ سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کا نام ہے، کیونکہ اس میں چھوٹے سے چھوٹا اور معمولی واقعہ بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. بیان کیے گئے واقعات غیر معمولی بھی ہو سکتے ہیں اور عام زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. تاہم سفر نامہ نگار ان واقعات کو اپنے گہربار قلم سے اس خوبصورتی سے پیش کرتا ہے کہ قاری محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ سفر نامہ نگار کے ساتھ سفر کرنے کا حظ اٹھا رہا ہے. سفر نامے میں سفر نامہ نگار کی شخصیت کے متنوع پہلو بھی تحریر میں آ جاتے ہیں. وہ ان پہلوؤں کو قصداً بیان نہیں کرتا، بلکہ مختلف واقعات کو بیان کرنے کے دوران میں اس کی زندگی سے جڑی ہوئی باتیں آپ سے آپ چھلک پڑتی ہیں. اس طرح سفر نامہ میں آپ بیتی کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے. سفر نامہ ایک داستان کی طرح ہوتا ہے جس میں واقعات اپنی فطری رفتار سے جنم لیتے ہیں. اس میں کہانی بھی ہوتی ہے اور ڈرامے کی سی منظر نگاری بھی. ڈاکٹر سعید عبداللہ اپنے سفر نامہ دیکھ لے ایران کے دیباچے میں لکھتے ہیں. سفر نامے کی صنف میں تمام اصناف کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. اس میں داستان کا داستانوی طرز، ناول کی افسانہ طرازی، ڈرامے کی منظر کشی، آپ بیتی کا مزہ، یک بیتی کا لطف اور سفر کرنے والا خود تماشا ہو کر اپنے تاثرات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس کی تحریر پرلطف ہو جاتی ہے. معلومات افزا بھی. اردو میں سب سے پہلا سفر نامہ یوسف خان کمبل پوش نے لکھا، جس کا نام ہے عجائب فرنگ. پھر سر سید نے انگلستان کے سفر کے واقعات و تاثرات تحریر کر کے ہندوستان میں شائع کیے. علامہ شبلی نے 1892 عیسوی میں مصر، شام اور ترکی کا سفر کیا. اپنے مشاہدات کو سفر نامے کی شکل میں پیش کیا. یہ سفر نامہ خاصا مشہور ہوا. مولانا محمد حسین آزاد نے بھی سفر نامہ ایران لکھا. 20ویں صدی میں سفر نامے نے ایک نئی جست لگائی. اب سفر نامہ محض واقعات کو خطونی نہ رہا، بلکہ سماجی، سیاسی، اخلاقی، نفسیاتی عنصر کو بھی اپنے اندر سمیٹنے لگا. جیسے سفر نامہ 1900 عیسوی کا یورپ از محبوب آل، بے سفروں میں مزاحیہ عناصر
شامل ہوتے ہیں جو قاری کو معلومات کے ساتھ مسرت بھی بخشتے ہیں۔ ان میں مجتبیٰ حسین کا سفر نامہ جاپان چلو شامل کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس تقی عثمانی نے اپنے اسفار کو 3 مختلف عناوین کے ساتھ شائع کیا۔ جہاں دیدہ ایک بہت سقیم کتاب ہے جسٹس تقی عثمانی کی، اور اس میں اس نے بہت سارے اسفار جو اس نے کیے ہیں ان کو قلم بند کیا ہے۔ دنیا میرے آگے اور سفر در سفر، یہ مرتب قسم کے سفر نامے ہیں جو ایک کہنا مشق و مفکر کے مشاہدات، تجربات، تاثرات اور علمی فتوحات پر مشتمل ہیں۔ بعض سفر نامے خالص مذہبی جذبی کی پیداوار ہیں، جیسے ممتاز مفتی کا لبیک 2 مہینے امریکہ میں۔ یہ سفر نامہ محمد رابعہ ندوی کا ہے۔ اس میں امریکہ کی تہذیبی اور اخلاقی صورتحال کی عکاسی کی گئی ہے۔ سیاحت ماجدی، یہ مولانا عبد الماجد دریابادی کے اندرون اور بیرون ملک کیے گئے اسفار کی نہایت دلچسپ اور دل آویز روداد ہے۔ اردو میں ذیلی سفر نامے بھی لکھے گئے ہیں۔ ان میں فرحت اللہ بیگ کا سفر نامہ سماٹرا شامل ہے۔ وہ سماٹرا کبھی نہیں گئی، لیکن انہوں نے محض سنی یا پڑھی ہوئی معلومات کی مدد سے جو سفر نامہ ترتیب دیا ہے وہ ان کے ذوقی جمالیات اور قوت تخیل کی عکاسی کرتا ہے۔ اب تک سینکڑوں سفر نامے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ سفر ناموں کا یہ سلسلہ تاہنو جاری ہے جب تک بازوق ادبا اور اہل قلم دنیا کی سیر کرتے رہیں گے، سفر نامے بھی وجود میں آتی رہیں گے۔ چین سے ایک شخص آیا ہندوستان، اس کا نام فاہیان تھا۔ اس نے یہاں سفر میں اپنا سفر نامہ لکھا، وہ بھی بڑا مشہور ہے۔ تو یہ تھی جانکاری کہ سفر نامے کے بارے میں، کہ سفر نامہ کیا ہوتا ہے، ادیب اس میں اپنے کن کن خیالات کا اظہار کرتا ہے۔